السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے میں نے کچھ کلاسز مرتب کی ہیں، کچھ سیشنز مرتب کیے ہیں کہ جن سے ہم سب اپنے اندر کچھ مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کی عبادت اسی طرح کریں جیسے وہ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائیں اور اس رمضان میں ہم سب کو مغفرت عطا فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا اس سیریز کا پہلا سیشن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ہر لمحہ چاہیے، اس کا اذن ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، اس رمضان المبارک کو اپنے لیے فائدہ مند، پروڈکٹیو بنانے کے لیے اور اپنے کردار میں، اپنے کیریکٹر میں لاسٹنگ اور مثبت تبدیلیاں یعنی پازیٹیو چینجز لانے کے لیے اپنی معمول کی جو عبادات ہیں، یعنی جو ہم یوزولی عبادات آبزرو کرتے ہیں اس مہینے میں، مثلا نماز ہو گئی، نماز تراویح ہوتی ہے، تہجد ہوتی ہے، اسی طرح روزہ ہوتا ہے جو کہ بیسکلی مین عبادت ہے رمضان کے مہینے کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسا غور و فکر، کچھ تفکر، کچھ ریفلیکشن کیا جائے اور کچھ ایسی پلاننگ کی جائے کہ ہمارے اندر وہ رویے، وہ ایٹیٹیوڈز اور وہ عادات، وہ ہیبٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے چاہے، اور وہ منفی سوچیں، وہ نیگیٹو تھاٹس، وہ تباہ کن رویے، وہ ڈسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈز جن سے ہمارے رب نے ہمیں منع فرمایا ہے، وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ اس عمل کو قرآن پاک میں تزکیہ کہا گیا ہے، تزکیہ نفس۔ لیکن تزکیہ کرنے سے پہلے اگر ہم کچھ آیات ہیں قرآن پاک کی، ان پہ غور کر لیں، ان کو پڑھ لیں اور ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، جن میں کہ روزے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ روزہ کیوں رکھوایا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اور ہم سے پہلے جو یعنی مذاہب تھے، جو انبیاء آئے، ان سب کی شریعتوں میں روزے کو ایک عبادت کے طور پر رکھا اور فرض کیا۔ تو اگر ہم قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آیت 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور پھر 185 آیت سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ دس از دا کرائٹیرین آف دا ٹروتھ، سچائی اور فالسہڈ، ٹروتھ اور فالسہڈ میں ڈفرینسیٹ کرنے والا۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو رمضان المبارک کا سب سے پہلا یعنی جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا، وہ آیت 183 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے، اور ہم سے یہ اسی طرح فرض کیے گئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو۔ اور تقویٰ کیا ہے، اس پہ بھی ہم ذرا ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، بیکاز اگر یہ ایک گول ہے روزے کا، جو کہ ایک ریکوائرڈ آؤٹ کم ہے روزے کا، تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر تقویٰ ہے کیا، تاکہ پھر ہم یہ جان سکیں کہ کیا ہم متقی بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو الصوم کے معنی سمجھ لیں۔ مفردات القرآن، جو کہ امام راغب اصفہانی کی ایک قرآنک ڈکشنری ہے، اس میں سے الصوم کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اصل معنی کسی کام سے رک جانا اور باز رہنے کے ہیں، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا چلنے پھرنے سے ہو یا گفتگو کرنے سے۔ ٹو اسٹاپ فرام سم تھنگ، ٹو اسٹاپ فرام ڈوئنگ سم تھنگ۔ اس بنا پر گھوڑا چلنے سے رک جائے یا چارہ نہ کھائے، اسے بھی صائم کہا جاتا ہے، یعنی روزے دار کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں، یعنی ایز اے ٹرمینالوجی ان شریعت، ان اسلامک شریعت، when we use روزہ ایز اے ٹرم، تو تب وہ کیا ہے، وہ کسی مکلف کا، یعنی someone who has the capacity to fast، ٹھیک ہے، جس میں کہ بیمار شخص شامل نہیں ہے، یعنی ایک شخص جو توانا اور تندرست ہے اور روزہ رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، عاقل اور بالغ بھی ہے، تو کسی مکلف کا روزے کی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، with the intention to fast for the sake of Allah Almighty، وہ اس کے ساتھ صبح صادق سے لے کر، یعنی فرام دا کریک آف ڈان سے لے کر غروب آفتاب، سن سیٹ تک، کھانے پینے، جنسی تعلق قائم کرنے اور عمدن قے کرنے یعنی وامٹ کرنے سے رک جانے کا نام صوم ہے، ٹھیک ہے، ایز اے ٹرم آف اسلامک شریعت۔ تو جیسے کہ میں نے بات کی تقویٰ کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ تقویٰ آخر ہے کیا؟ واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں الفاظ کے کچھ مادے ہوتے ہیں، ان کی روٹس ہوتی ہیں جہاں سے وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں۔ سم ٹائمز اٹس 3 لیٹرز، سم ٹائمز اٹس 4 لیٹرز، لیکن یوزلی عموماً 3 حروف ہوتے ہیں۔ تو واو قاف یا، اس کے معنی کیا ہیں؟ نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے جس سے گزند پہنچے، نقصان پہنچے یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ تقویٰ اور خوف ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی انٹرچینجبل ہیں۔ یعنی تقویٰ کا مطلب فیئر بھی کیا جاتا ہے، خوف۔ اور اصطلاح شریعت میں، یعنی شریعت کی ٹرمینالوجی میں، نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب بنے،
یعنی جس چیز کی وجہ سے گناہ سرزد ہو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے. ہمیشہ اپنے نفس کو بچاؤ کی کیفیت میں رکھنا ان چیزوں سے جو نفس کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحانی تزکیے کے لیے، ہماری اسپرچول پیوریفیکیشن اور ہماری اسپرچول ویل بینگ کے لیے جن چیزوں کو نقصان دہ قرار دیا ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا، ان چیزوں سے بچنا کیا ہے؟ دیٹ از تقویٰ. امام قرطبی کے مطابق متقی شخص یعنی تقویٰ والا کون ہے؟ وہ ہے جو اخلاص، پیورٹی آف انٹینشن کے ذریعے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور ایک مشہور یعنی ایک روایت ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سوال تھا جو کہ انہوں نے کیا حضرت ابی ابن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقویٰ کیا چیز ہے. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تقویٰ کی کیفیت کو یعنی میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو بیسکلی واٹ ہی سیڈ از کہ تقویٰ کی کیفیت کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے ایک شخص ایک ایسے راستے سے گزرے جس راستے میں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، تھورنی بشز ہیں، اور وہ وہاں سے پھر کیسے گزرے گا؟ وہ بیسکلی اپنے جسم کو سکیڑے گا اور اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹے گا، اس لیے کہ وہ ان کانٹوں میں اس کا جسم یا اس کا جو لباس ہے وہ الجھ نہ جائے. تو اس طریقے سے یعنی کہ اس کو انہوں نے ایک فگریٹیولی ڈسکرائب کیا حضرت ابی ابن کعب نے کہ تقویٰ کی سٹیٹ کیا ہے. تو اسی طرح انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو ان کانٹے دار تھورنی بشز جو اس کے ارد گرد رکھی گئی ہیں، جن کے اندر انسان پھنس سکتا ہے اور پھر اس کے لباس کو اور اس کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اپنی روح کو ان سب نقصان دہ چیزوں سے بچا کے چلنا بیسکلی تقویٰ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک شخص کے اندر جب ایک گاڈ کانشسنس، ایک اسٹیٹ آف تقویٰ پیدا ہو جائے گی، جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتا، اینڈ آئی ہیو ٹو لک آفٹر مائی اسپرچول بینگ، جب وہ اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو اس کلام پاک کو پڑھے گا، اونلی دین کین ہی گیٹ ٹرو گائیڈنس فرام دس بک. سو دیٹ از بیسکلی دی ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ ہے جو ہم سے درکار ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے. اور ہدایت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہدایت اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم تقویٰ کی سٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا کہ تم اس کے ذریعے سے چلو اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی اس اندیکھے خدا پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے کلام پر ایمان لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، بیکم کانشیس آف گاڈ، بیکم کانشیس
آف ہز لائکس اینڈ ڈس لائکس. جب آپ کے اندر یہ گاڈ کانشیسنس، یہ خدا خوفی، یہ اللہ کو پلیز کرنے کی کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جائے گا، تب آپ کے اندر ایک انسائٹ ڈیولپ ہو جائے گی، ایک نور ہوگا جو آپ کو گائیڈ کرے گا زندگی میں. اینڈ آپ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. یہاں پہ بیسکلی قربانی کے پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جانور کی قربانی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قربانی کی جو یعنی اس کا جو آؤٹ کم ہے یا جو ریوارڈ ہے وہ کس بیسس پہ ملتا ہے. اللہ کو نہ ان کا گوشت، ان جانوروں کا نہ گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہاری پرہیزگاری، تمہاری وہ گاڈ کانشیسنس، تمہارا وہ رویہ کہ اللہ کو پلیز کرنے کا جو رویہ ہے اس کے ہاں پہنچتا ہے. اسی طرح انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور نیکوں کو خوشخبری سنا دو. تو the reality یا the essence of the sacrifice is being mentioned here کہ what is it that actually pleases God. یعنی نہ وہ گوشت نہ وہ خون خدا کو پہنچتا ہے. خدا کو کیا چیز پہنچتی ہے یا کیا چیز ریکوائرڈ ہے کسی بھی عبادت میں، کسی بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ وہ رویہ پسند ہے مومن کا، جو کہ ایک خدا کی ناراضگی سے بچنے والا ہو اور خدا کے احکامات کو فالو کر کے اس کو راضی کرنے والا ہو. ایک احتیاط کا رویہ، ایک خدا کو حاضر ناظر رکھنے کا، جاننے کا رویہ. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قومیں Oh